صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے، خصوصاً مہر غلام محمد سبانہ ابن محمد اسماعیل، زوجہ مہر غلام محمد سبانہ مرحومہ، مہر مشتاق حسین سبانہ مرحوم، مہر خضر حیا سبانہ مرحوم، زوجہ مہر سلطان محمود سبانہ، اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کو خداوند متعال اپنا جوار رحمت نصیب فرمائے، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرمائے، ان کی تمام اخروی منزلوں کو آسان فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، عذاب قبر و حشر و جہنم سے محفوظ فرمائے، پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بالخصوص پروردگار قاسم رضا ابن علی حسنین کو بحق زہرا شفائے کاملہ اور لباس عافیت نصیب فرما، پروردگار جتنے مریض ہیں تیری ذات بہتر جانتی ہے، اپنے فضل و کرم کی خیرات سے سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عنایت فرما، مقروضوں کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرما، پروردگارہ بے گناہ اسیروں کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، خصوصاً اس مہد علمی کو پروردگارہ اپنے فضل و کرم کی خیرات سے اس طرح نواز کہ یہ امام زمانہ کے چھاونی بن جائے، پروردگارہ اس مہد علمی کے مومنین کی نصرت فرما، رزق جان مال میں برکت عنایت فرما، پروردگار وارث زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء وعباد اللہ الصالحین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما حتى يرد علي الدين. صلوات پڑھ دیجیے میں آواز بنائی. چوتھا پارہ آیا مبارکہ 144 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے تمام محدثین نے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. آپ نے ماشاء اللہ کہا، آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ کو خدا سلامت رکھے. مجھ سے پہلے میرے ایک محترم دوست علامہ اخلاق شیرازی صاحب اللہ پڑھ رہے تھے کہ مذہب اہل بیت اس قدر حق ہے کہ اگر دنیا تعصبات کی اینک اتار کر بغیر کسی تعصب کے تحقیق کرنا شروع کر دے تو اس کی آخری منزل کا نام تشیع ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تشیع کی یہ حالت ہے کہ علم کی خیرات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں. صبح سے شام تک جلسے ہو جائیں، شام سے صبح تک پروگرام چلتے رہیں، 5 وقت کی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن اس میں علم نام کی چیز قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. اگر کیا وجہ ہے؟ ہمارا مذہب حدیث ثقلین پر ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد حدیث ثقلین ہے، قرآن و اہل بیت. قرآن کے 30 پارے ہیں اور اہل بیت کے 14 پاکیزہ معصوم سیرتیں ہیں. ان صورتوں اور سیرتوں کے سائے میں جو زندگی گزارے اسے شیعہ آل محمد کہتے ہیں. زندگی گزارنی ہے اپنی مرضی پر، جیسے میرا جی چاہے گا میں کسی سے دوستی کروں گا، جیسا چاہوں گا کاروبار کروں گا، جیسی چاہوں گا جمع تفریق کروں گا. خوشی ہوگی تو میری اپنی مرضی کے مطابق، میرا غم ہوگا تو معاشرے کی رسومات کے مطابق. اے بندے خدا، اگر تو نے ہر جگہ اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر جانے یا علی نہ کہے، پھر رب جانے تو حسین جانے نہ کہے، پھر اپنے معاملے کو خود جا کے نمٹا. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ علی مرتے وقت تجھے اپنا دیدار کروائے، علی تیرے لیے قبر میں اپنی نورانی زیارت کا اہتمام فرمائے، روز محشر ساقی کوثر بن کے تجھے جام کوثر سے سیراب کرے، لواء الحمد کا سایہ تجھے نصیب ہو جائے، شفاعت سید الانبیاء کی خیرات تجھے مل جائے، جنت الفردوس میں جوانان جنت کی سرداری میں تجھے مقام بھی مل جائے، تو پھر ان تمام محلوں سے گزرنے کے لیے آج چند روزہ زندگی کو اپنی مرضیوں سے آزاد کر محمد و آل محمد کی غلامی میں آ جا. توقعات وہ ہیں اور پروگرام یہ ہے
پر زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج دو عظیم ہستیوں کی دنیا میں تشریف آوری ہے، ولادت بسعادت ہے۔ سید الانبیاء جو شمس نبوت بنے، بی بی آمنہ کی گود میں تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول کو لیکن 83 ہجری میں گودی بی بی ام فروہ میں اس طرح سے تشریف لاتے ہیں کہ اگر وہ صادق شمس نبوت ہے تو یہ صادق قمر امامت ہے۔ بس اگر آپ اجازت دے دیں تو دو فرمان سنا دوں، ایک فرمان رسول اللہ کا اور ایک فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور اس کے بعد دعا۔ ایک ہاتھ میں فرمان رسول لے لے، ایک ہاتھ میں فرمان جعفر صادق لے لے، اور پھر جا اس محفل سے تو تجھے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی خیرات نصیب ہو چکی ہو۔ ان دونوں ذوات مقدسہ پر دل کیا تھا گہرائیوں سے اس طرح بآواز بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں کو ان کی محبت کی خیرات وافر نصیب ہو جائے۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما محمد الا رسول، میرے محمد تو بس رسول ہیں۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ بس محمد کون ہے؟ اللہ کے محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی پڑھ لے محمد حبیب اللہ، اس کا کلمہ غلط ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے محمد النبی اللہ، اس کا کلمہ غلط ہے۔ نہیں، کلمہ غلط نہیں ہے، لیکن جس کلمہ کے ذریعے سے وادی کفر سے نکل کر نور کی اسلامی وادی میں داخل ہو سکتا ہے، وہ کلمہ بس محمد الرسول اللہ کا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی دو فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا فرمان محمد الرسول اللہ کا فرمان، محمد الرسول اللہ کا فرمان۔ جو سننے کے لیے ہم آتے ہیں وہ صلوات تو پڑھ لیں۔ کوئی محترم فرما رہے تھے سر ہلا دیجئے، کوئی محترم فرما رہے تھے توجہ کر لیجئے۔ فقیر تو بس اتنا ہے کہ اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو کم از کم صلواتیں تو سنا دیجئے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اربعۃ تلزم کل ذی حج وعقل من امتی، میری امت کے ہر عقل مند فرد پر 4 چیزیں لازم ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہر ذی عقل، ہر ذی شعور، ہر عقل مند پر نبی کریم فرماتے ہیں 4 باتیں لازم ہیں۔ اگر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دیوانہ ہے تو پھر معاف ہیں۔ اگر عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے تو پھر لازم ہے۔ اب فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ میں اس صف میں ہوں یا اس صف میں۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ پہلی چیز فرماتے ہیں، پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ما ہننا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قالا استماع العلم، پہلی شے جو محمد الرسول اللہ کے ہر ذی شعور امتی پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ فضول محفلوں کو اٹینڈ نہ کرے، استماع العلم، وہاں بیٹھے جہاں سے اسے علم کی خیرات ملے۔
گرد و نواح میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہوں گے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں اس طرف متوجہ فرمائے۔ 2 دن سے یہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ کو برابر میں علم کی خیرات مل رہی ہے۔ جو بھی پڑھنے والا آتا ہے کوئی نہ کوئی علمی بات کر کے جاتا ہے، اور آل محمد کے در سے وابستگی ہے ہی اسی میں کہ تجھے برابر میں علم کی ڈوز ملتی رہے۔ اور روٹی بغیر گزارا تھی سکتا ہے، آل محمد شیعہ دا علم دے اصول تو بغیر گزارا۔ میرے استاد محترم سید محب حسین شاہ صاحب قبلہ مرحوم آل اللہ مقامہ، وہ پڑھتے ہو دیان اور ربائی نہ پڑھی ونجے تا سادہ جھٹ نب سکتا ہے، ڈوہا نہ پڑھے ونجے تا سادہ جھٹ نب سکتا ہے، اگر مجلس شبیر قصیدہ نہ پڑھے ونجے تا سادہ جھٹ نب سکتا ہے، وہ فرمیندے ونجے ربائی نہ پڑھی ونجے تا جھٹ نب سکتا ہے، جھٹ نہیں نب سکتا تا نہ قرآن تو سوا نہ معصوم دے فرمان تو سوا۔ استاد محترم دا جملہ وہ فرمیندے ونجے ہر شے تو بغیر جھٹ نب سکتے، لیکن جی شے تو بغیر جھٹ نہیں نب سکتا وہ قرآن ہے یا معصوم دا فرمان ہے۔ صلوات پڑھو جو اسی آواز ہے۔ فرمانے نے استماع العلم وحفظہو، محفل تا علم دی اٹینڈ کی تھی، تشریف گھرنا ہے، 2 روزہ جلسہ سنے، لیکن جو کوئی سنے آئی تھا ہی رکھ گئی ہیں۔ فرمانے نا وحفظہو، علمی گاہلی سن تے وقت انہاں کو یاد رکھ، یاد رکھ۔ ہونے ویندے ہوئے حساب کرنا ہی کہ میں کتنے لوگوں کو سنے آئی، انہیں جو کیڑی کیڑی گال پلے بدھی ہم، وہ جڑی گال پلے بدھی ہے او تو حق ادا کیتے تے فرمیندن وقت صرف اینی جو پلے بدھ کے تے گھر ونج کے صندوق کے رکھ چھوڑے وَنَشْرُهُ، جڑی شیخ پلے بدھی ہے او کو لوگوں کو ڈسیندہ ونج۔ میں مدرسے تے جلسے تے گیا ہم فلاں بزرگوار کو سنے ہم، انہیں نصیحت کی تھی آئی، وہ نصیحت میرے دل وچ لہ گئی آئی، وہ جو نصیحت میرے دل وچ لہ گئی آئی وہ میں تے کوئی سنوے نا۔ حاجی صاحبہ تو ہی توجہ نال سن، محترم دوستہ تو ہی توجہ نال سن۔ تے جلسہ واتی تھا ہی 4 دیواری تے ہی نہ کناتا ہی محدود نہ رہے ویسی، واتے جلسہ پورے معاشرے پھیل ویسی، جیئے لے پورے معاشرے پھیل سی، تو لوگوں کو پتہ چل سی جو قرآن کیا دے تے مصطفیٰ دا فرمان کیا دے۔ نراز میں تھی میڈم۔ استماع العلم پہلی ذمہ داری یہ ہے جو فضول محفل اٹینڈ نہ کر، علمی گال سن۔ کان بھی، اکھی بھی، دل بھی، ایک قیامت آلٹی پوچھے ویسنی۔ کنا نال سنیا کیا ہے یا اکھی نال ڈٹھا کیا ہے یا دل وچ کیڑی گال محفوظ کیتی آئی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کل عنہم مسئول۔ سارے تریاں چیزیں دوبارہ پوچھا ویسے۔ بات فرمائے حفظہ و نشرہ، بس آخری گال چوتھی چیز فرمیدن والعمل بہی، جڑی گال سنیئی پلے بدھیئی معاشرے کو سنائیئی، ہن اندے تے عمل کر کے لوگوں کو دکھا جڑا کچھ خدا تے رسول فرمیدن او کو معاشرے چ اپناونا کوئی مشکل کہیں نہیں۔ آؤ دیکھو میں ہی اپنائی ودا ہن تو سائیں نال رلو تے دے دے معاشرہ جنت نظیر بڑھوے سی، تے جیئے لے معاشرہ جنت نظیر بڑھ سی تے معاشرے جو اٹھ سی دین دی خوشبو، لوگ اس سے ان خوشبو دی بنیاد کیا ہے؟ تو آنکھ سے اجڑا مدرسے دے جلسہ آئی، وہ مدرسے دے جلسے دے ونجن دے نتیجے چے دین دی خوشبو پھیل گئی۔
ایک فرمان امام جعفر بن صادق علیہ السلام کتاب کا نام ہے تحف العقول، علامہ حرانی علیہ رحمہ 4 صدی ہجری دے عظیم محدث انہوں نے اگال تحریر کی تھی کہ 6واں تاجدار ولایت دا مدینۃ الرسول مسند امامت تشریف فرما باب تجارے دی گالی کو کیویں لوگاں تک پہنچیندہ پیے فرمیندن قالا صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینبغی للمومن ان یکون فیہ 8 خصال، 4 گالی رسول دسیاں ہن، 8 گالی امام پہ دسیں دن، 8 تے 4 12، انشاءاللہ 12 دے صدقے وچ ایک گال کوئی اپنے اندر ہی ہو تو تم اسنا عشری بڑھوے سے جی اللہ اسنا عشری بڑھ کے زندگی گزرے سے وقت انشاءاللہ جنت بھی تیرا استقبال کر کے آکسی دیر لا چھوڑی ہے میں تو دیر دیر تو تیری انتظار کریں دی کہیں توجہ سنا دے میں اٹھ کریں جلدی فرمیندن پہلی گال جڑی مومن واسطے لازمی ہے جنبغی لازمی وہ بھی لازمی 4 گالیاں ہیں یہ بھی لازمی 4 گالیاں ہیں ایویں ہوا وچ اڑا دے والیاں گالیاں نہیں فرمیندن وقور عند الحزاحز معاشرے وچ ہلا دے والے واقعات بھی ان دی عزت و وقار فرق نہ پا سکیں اللہ اکبر مومن اتنا با عزت و با وقار ہوندے فرمیندن معاشرے جتنے وڈے پہ انقلاب آمن تے پہیاں تبدیلیاں آمن مومن دی سیرت تے عزت تے وقار کوئی فرق نہیں آ سکتا مومن ہمیشہ با عزت و با وقار ہوندے پہلی گال فرمیندن عزت و وقار صلوات پڑھو چسائیں دی ذات تے پہلی گال عزت و وقار مومن با عزت ہوندے مومن بھائی تو اپنی عزت کو آپ بھی تو سمجھ آیت اللہ العظمہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ دی بارگاہ حاضر تھیوں عرض کی تم قبلہ میں روزہ خانہ میرے واسطے دعائی فرماؤ تو میں کو نصیحتی فرماؤ آپ نے فرمایا تسا روزہ خان والا تاری زبانی تاثیر دے بے دعا فرمائے انہیں سر تے ہاتھ پھر انہیں تے نال آکھے انہیں ون کے مومنین کو انہ دا مقام دساؤ کہ توالا مقام کیا ہے ڈیوٹی لائے انہیں کہ مومنین کو دسو تو اپنا مقام کیا ہے اپنا مقام سمجھو تو آدھے عقیدے نہ لا کے لوگ کھیڑے یہ تو آدھا مقام ہے تو آدھے سامنے دین دیاں دھجیاں اڑائیاں ونجن یہ تو آدھا مقام ہے نہیں جتھا تسا ہو سو اتھا کہیں کچھ جرت نہ تھی سی کہ وہ تیرے عقیدے نال کھیڑے یا تیرے دین دیاں دھجیاں اڑاوے بلکہ وہ کو پتہ ہو سی کہ کوئی با عزت لوگ بیٹھن جیڑی اپنی عزت تا دوجھا نہ دین اسلام کو سمجھ دیں اللہ اکبر معاف کریں صبور عند البلاء مصیبتاں دے پہاڑ جو ٹوٹ پو میں مومن دی زبان تو ناشکری تے بے صبری دے جملہ نہ سن سن اللہ مصائب سونا پڑھنا لے پڑھ گئے میں مصائب نہیں پڑھنا میں تو دعا کراؤں میں انہیں دے واسطے بھی توڑے واسطے بھی اپنے آپ واسطے بھی میں اتنا ڈسنا چاہنا کہ کربلا تے شام تے 11 دے ڈین دی مصیبت میرے بھنامہ کو سنن تو بعد تو کو اتنا ڈسنا چاہنا یہ لے ایہو بی بی ابن زیاد دے دربار اچ پہنچیے تے ابن زیاد نے پوچھے کہ ہاں علی دی دھی ڈسا توڑے نال جنگا تھیے بی بی فرمے دیئے مارائے تو اللہ جمیلن تے کو کچھ نظر دا پیوے تا نظر دا پیوے ساکو تا ہر شے اللہ دی طرف سونی نظر آن دی پئیے
صبور عند البلا، آل محمد دے مصائب تے رومنا بئی گالے، آل محمد دے مصائب تو سیرت دی خیرات گھن کے اپنے آپ کو پہاڑ بنا کے دنیا دے مصائب نال ٹکراونا بئی گالے۔ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے اچھی آواز میں۔ شکور عند الرخاء، تریجی گال سکھ چین دسا ہوئے تا ہر سا شکر خدایش ہوئے۔ شکور عند الرخاء، سکھ چین دی زندگی ہوئے تے ہر سا شکر خدایش گزرے۔ الحمدللہ رب العالمین، معصوم نے فرمایا، ہی چھویں تاجدار ولایت نے ارشاد فرمایا، شکر النعمت اجتناب المحارم، اللہ دیا نتیاں نعمتاں دا شکر محرمات تو اپنے آپ کو بچاؤنے، و تمام شکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت چاہتے جلدی نال گزرتا پیا۔ قانعٌ بما رزقہ اللہ، جو کچھ اللہ نے رزق دیتا ہے اوندے تے قانع ہوئے۔ مالک آدھا میرا بندہ میرے نال ایک سودا کر، میں بے نیاز ہاں تو محتاج ہیں، لیکن وقت تیرے نال سودا کرے نا، میں دیون آلا تو گھنن آلا ہے، وقت تیرے نال ایک سودا کر، توجہ ہے، وقت تیرے نال ایک سودا کرے نا، وہ سودا کیا ہے؟ تو میری طرف دیتے ہوئے تھوڑے رزق تے راضی رہے، میں تیری طرف تھوڑے عملہ تے راضی تھی ویسے۔ اللہ اکبر، دامن وقت گنجائش کہنی۔ لا یظلم العاداء، مومن دشمنہ تے بھی ظلم نہیں کریں دا۔ توجہ، اوہ دشمن ہے، دشمن نال بھی ہر شے جائز نہیں، مومن ہوں دے جن دے ہتھوں ظلم دشمن دے ہوئے تا بھی جائز، ظلم دشمن نال بھی نہیں کریں۔ دشمن بھی جان دے جن دے نال میری دشمنی ہے وہ مومن میرے نال زیادتی نہ کرے سی۔ سائیں دی ذات تے اچھی آواز نال صلوات پڑھو چاہے جلدی جلدی۔ وَلَا يَتَحَمَّلُ الْأَصْدِقَاءَ، تے دوستہ تے بوجھ نہیں بڑھتا۔ توجہ، دوستہ تے بوجھ نہیں بڑھتا۔ کیا مقصد؟ اڈو اڈو بلدے سائیں تھوڑا جیاں کو قرضہ چاہی دائی، آج کل ذرا ہاتھ تانگ کے تھوڑا جیاں تو سائیں تعاون کرو، اچھا تھوڑی پریشانی ہے، کوئی تھوڑا جیاں گھر مریض ہیں، کوئی تو سائیں تعاون کرو، اچھا گھر کوئی میں چھوٹا موٹا بہانہ پڑے ہے تو انہیں دوستاں کو ٹھگنا شروع کر دیتے۔ فرمیندے جڑا ایو جے حالات ہے ایو جیاں کم کرے وہ مومن نہیں ہوندہ۔ مومن وہ ہوندہ ہے کہ جی یہ لے تک نب سکتی ہے وہ لے تک نبھا کے دوستاں کو ڈسین دے جو اللہ دا آجے تک میرے تے کرم ہے تو آدھی اجے میں کوئی ضرورت کہنی۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھو چسائیں انتظار تے اچھی آواز میں۔ بس آخری گال فرمیدن بدنہو منہو فی تابن والناسو منہو فی راحتن۔ اٹھویں گال یہ ہے جو وہ اپنے آپ تے بوجھ پیندے تے لوگوں کو سکھ پہنچے دے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے گا۔ چھواں تاجدار ولایت فرمیندے مومن روح ہوں دے جڑا خود بوجھ اٹھا گن دے
تے لوگاں واسطے بوجھ نہیں بڑھدا، انہاں واسطے راحت و سکون دا ذریعہ بڑھدا ہے۔ جے لفظیں میں ترجمہ چکھنا، مومن وہ ہوندا ہے جڑا معاشرے چھپر بڑھ کے زندگی گزریندے، جو ایندے سائے تلے ڈھیر سارے لوگوں کو سکون ملدا ہے، یہ خود تا دکھ سکھ ساندا رہندا ہے، لیکن لوگوں کو سکون مہیا کر کے دسیندا رہندا ہے جو میں جعفر صادق دا جعفری ہاں۔ 8 گالیں 4 گالیں امیدوار ہاں، یاد رکھے سو دامن وقت دی گنجائش اتنی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہے۔ قرآن مجید 4 مقامات تھے اللہ نے اپنے محبوب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے یاد کیتا ہے۔ پہلا مقام سورہ مبارک آل عمران، دوسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد، نائی سورت دا محمد ہے، سورہ محمد۔ مجھے تو پہلے ایک بیا مقام ہے وہ ہے سورہ احزاب، اندے اپنے محبوب دی ختم نبوت دا اعلان کریں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رسول ختم نبوت تاجینہ دے سرتے ہے تے وقت سورہ محمد ارشاد فرمین دے بما نزل علی محمد، وہ ایمان گھنا دل جو کو جیسا اپنے محمد تے نازل کیتے سے۔ اللہ اکبر۔ تامن وقت گنجائش ہو گیا تو اتھا دساں کہ جڑے ایمان گھنا دن عمل صالح کریں دن تو جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل تھی ہے اندے تے ایمان رکھیں دن تو اللہ سے یاد ہے جڑے 3 کام کریں دن انہاں دے معاملات کو سدھارنا میرا کام ہے۔ آج ہر بندہ پریشانی دا شکار ہے، اللہ فرمائیں دے اگر انہاں پریشانیاں دا حل چاہنا ہے 3 کام تو چکار، پریشانیاں دے حل دا ذمہ دار تیرا خدا ہے۔ اور چوتھا مقام سورہ فتح ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ محمد الرسول اللہ والذین معه، آخری دعوت لیتا پیا دوستو، محمد الرسول اللہ والذین معه، جڑے انہاں دے معه ہیں۔ یہ ایک فرق ہے جڑا اج دی محفل دی آخری خیرات سمجھ گئے۔ صاحب آدن کہیں بندے دے اون نال ہون آلے کو جڑا زمان تے مکان اچ نال ہوئے، این لے تساں تے میں ہکو جائے چھیں، ہکو زمانے چھیں، تساں میڈے اصحاب ہو، میں توڑا صحابی ہوں۔ صحابی آدن اکو جڑا کہیں دے زمانے تے مکانے چون دے نال ہوئے وہ اندہ صحابی ہوں دے۔ محمد الرسول اللہ آپ دے زمانے تے آپ دے نال ہونا بھی ایک شرف اور سعادت ہے، لیکن یہ شرف اور سعادت ہر ایک واسطے کہنی۔ قرآن مجید دی سورہ فتح دی اے آیت رسیں دی پئیے محمد الرسول اللہ والذین معہو، نہیں فرمایا والذین اصحابہو۔ محمد الرسول اللہ تے انہاں دے اصحاب، نہ فرمایا معہو۔ مفسر قرآن این دے بزرگوار مذہب اہل بیت دے عظیم مبلغ علامہ شیخ محسن علی ندفی تحریر فرمیندن
صحبت تے معیت کیا فرق ہے؟ فرمیندن صحبت زمانے تے جگہ دے اعتبار نال جڑا نال ہوئے کو حاصل تھی ویندی ہے، تے معیت کو حاصل تھی دیئے جڑا مشن اچ نال ہوئے. توجہ، جڑا مشن اچ نال ہوئے. اللہ سائیں نے نہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین اصحابہ، جڑے آپ دے اصحاب ہیں، جڑے آپ دے زمان تے مکان ساتھی ہیں. نہیں فرمایا والذین معہو، جڑے ان دے مشن ساتھی ہیں، باہمیں ہوں ویلے ہوئیں. انہاں دی شان ہی اپنی ہے، جو انہوں کو زمانہ ہی مل گیا ہے تے مکان ہی مل گیا ہے، لیکن اصل شرط معیت ہے. مشن دا ساتھی ہونا، مشن دا ساتھی اون دورے چھوڑے تاں بھی سر بلند ہے. مشن دا ساتھی آج ہوئے تاں بھی سر بلند ہے. والذین معہود یہ لفظ کو استعمال کر کے جیویں قیامت تک محمد الرسول اللہ دی رسالت ہے، ایویں قیامت تک محمد الرسول اللہ دی معیت بھی حاصل کیتی ہو سکتی ہے. شرط ہے اشداء علی الکفار، کافران تے سخت ہوو، رحماء بینہم آپس مہربان ہوو، تراہم رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ دیکھنا اللہ تو دیکھ سے انہاں کو او اللہ دے فضل و کرم کو تلاش کریں دیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، انہاں دے چہریں تو سجدیں دے آثار ظاہر ہوں دیں. امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یاسوب الدین. اجی سمجھنا آئی ہوئے تا خطیب منبر سلونی باب مدینہ العلم سید الانبیاء جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام دا فرمان اصول کافی وچ موجود ہے. اصول کافی دی عربی جلد میرے کول محفوظ ہے. فرمیندن جی لے پوچھا گیا یا علی بندہ کیے لے اپنے رب دے قریب ہوں دے؟ فرمایا اون ویلے جی لے بندہ سجدے چھوبے تے آنکھیں چوہان جو بس. اللہ اون ویلے اپنے رب دے قریب سجدے سر ہو بس تے آنکھیں چوہان جو بس. اللہ اکبر. بس دعا، بس دعا. سجدے سر تے آنکھیں چوہان. ہن ایویں ذرا سر جھکاو نا، اشارتاً سجدے دی صورت ہے. ایویں سر جھکاو سر جھکاو اشارتاً سجدے دی کیفیت چلے بنے. بچپن تو گھن کے اپنی ساری زندگی دے گناہوں کو یاد کرو یاد کرو. وقت ان دا کرم دیکھو، وقت اپنا بھرم دیکھو. انہیں کرم نال تو کتنا بھرم رکھے، ان دے کرم تے اپنے بھرم کو دیتے ہوئے آنکھیں ہنج کو گھننا. وقت ڈویں ہاتھ چچا تے آنکھ چاہے اللہ تے کونا ڈو ہتھاں دا واسطہ ہی جڑے کربلا ایک ہاتھ لاشہ اکبر تے آئی، ایک ہاتھ لاشہ قاسم تے آئی تے غریب کربلا آسمان دے پاس منہ کر کے پیاد آئی. واہ غربتا، او میرا اللہ میرا اکبر ہی ماریا گئی ہے، میرا قاسم ہی ماریا گئی ہے. میرا اللہ تے کو ہاتھ دا واسطہ جڑا حسین دا لاش اکبر تے آئی، تیرا اون تے کو ہاتھ دا واسطہ حسین دے اون ہاتھ دا واسطہ جڑا لاش قاسم تے آئی. پروردگارہ ساڑے اٹھوئے ہتھا کو خالی نہ بلا. پروردگارہ تیرے خزانے کنچے دی کمی نہیں جی. پہلے احسان کیتے نہیں وہ ہونی احسان فرما. بیمار ہیں تا تیرے سوا کون سا کو شفا دے سی. تے اون بیمار دا صدقہ جڑا کربلائے جو آتا ٹور گیا. اچھا میں جہاد اکبر کرنے میں اللہ اکبر. ہوں بیمار کربلا دے صدقے میرا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے. پروردگارہ تنگ دستاں کو وسعت رزق عطا کر دے. بے اولاداں کو اولاد عطا کر دے. صاحبان اولاد دی اولاد کو نیک و صالح کر دے. نہیں اجے دل نہیں بڑھیا، میں تا جے روایتی لفظ آتا بیٹھا، میں تو جانا دل بڑے تیرا آنکھ چانج ہوئی.
سجدے سر دا اشارہ ہو گئی تو وقت اوے لے آکنا اپنے مولا دے فرمان کو مد نظر رکھ کے اپنے مالک نال گال کر، او میرا مالک اللہ، او میرا خالق اللہ، اگر تیری پردہ پوشی نہ ہو دی میں ذلیل تے رسوا تھی ویندوں، او میرا اللہ اگر تیری طرف رزق دی خیرات نہ ہو دی میں زندگی دا سہ نہ گن سکتا، او میرا اللہ اگر تیری طرف ہوئے عزت دا میرے تے عزت تو کرم نہ ہوندا تو میں معاشرے زندگی دے نہ گزار سکتا ہوں، میرا اللہ تیرے کرم دی خیرات چاہنا ہے کوئی جڑا علی مولا دے آنکھیں لگ کے اپنے اللہ نالت سودا کر کے اتھو اٹھے آنکھیں چاہنجے بھی سارے سجدے دی طرف ہوئی تو بات آنکھ چاہ میرے اللہ تو کو مولا علی دے انہا لفظ اندرال خیرات منگتا جڑے لفظوں تیری بارگاہ پیش پہ کرے لہن تے کیوں لگ دی پئیے اجے تک میرے گناہ کیوں نہیں معاف تھیندے پہ، اجے تک میں گناہوں دی زندگی جو کیوں نہیں میں نکلتا پیا، اجے تک میں کو بارویں دا اقتدار کیوں نہیں پیا نصیب تھیندا، دیر کیوں ہے میرے اللہ میرے مولا نے تو میں گناہ سے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، تو بہت جلدی راضی تھی میں میرا اللہ دیر تھی نہیں پئیے ساکو معاف کر چا، ساری آرزووں کو پورا فرما چا، ساکو پاکیزہ زندگی نصیب فرما چا، ساکو قرآن و اہل بیت دسایا نصیب فرما، میرے اللہ مہد علمی کو تا دیر سلامت و کرامت فرما، انہاں دیبانی حضرات محتمم حضرات معاونین معلمین مدرسین طلاب عزیز سب کو اپنے حفظ و امان نصیب فرما، سب دے رزق جان مال برکت عنایت فرما، اساں سارے دیا حاجات شریعہ کو پورا فرما، تیری ذات علیم بذات صدور جان دیے سارے دلیں کیا کہ حاجتیں اپنے فضل و کرم دے نال ساری حاجتاں کو پورا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ محمد و اہل بیت الاطہار، ربنا تقبل دعانا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ صرف 2 منٹ بلکہ 1 منٹ دیوچا 1 منٹ دیوچا صرف 1 منٹ دیوچا 1 منٹ آخر میری نیاز ہے، میری نیاز جڑی ہے نا ہوتا کو معلوم ہونا چاہیے دی بانی مجلس دی جیب بچ نہیں ہوندی کچھ دے دے تا نظر مولا سمجھ کے گن گننا ورنہ کوئی میرا تقاضا نہیں ہوتا تو آنی جیبیں چکا نہیں میں ہون چندہ ہی نہیں کٹھا کرنا چاہتا، پوچھو نا قاضی تیری نیاز کیا ہے تو کتھا ہے تو میری نیاز جیبائیں نہیں، میری نیاز انہاں دلیں سے جنہاں دلیں سے علی و بطول دیاں دیاں دے ننگے سر بازاراں تے درباریں سے خطبے نے اڑنا درد موجود ہے تو میری نیاز فقط 2 نعرے ہیں، ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مرد آباد، لیکن سوچ سمجھ کے حسینیت نہ ہی دین نال وفاداری دا، یزیدیت نہ ہی دین نال غداری دا، آسان کرا چاہ حسینیت نہ ہی ہر نیکی دا، یزیدیت نہ ہی ہر برائی دا، آج جیسے مدرسے دے یہ جلسے بہ کے نیکیاں دے پاسے رخ چکر برائیاں تو موڑ چا، حسینی فقیر دے کشکول اس پاچا نیاز کر چا نیکی دا وعدہ